بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فیض حمید کی گرفتاری کے جوں دن گزرتے جا رہے ہیں، نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی جا رہی ہیں، اور گزشتہ روز سینئر صحافی جنہیں کینیا میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی مبینہ طور پر فیض حمید جو تھے وہ ملوث تھے۔ ان کے بھی ثبوت جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے دعویٰ دائر کیا کہ ان کے ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے کہ وہ اس میں پوری طرح سے ملوث تھے۔ پھر آج بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ رات گئے اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے اور پھر ایک پریس ریلیز کے ذریعے چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ فیض حمید صاحب پر تقریباً ان کے رکن قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کے سید علی رضا عابدی کے جو شہادت تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے کہ انہیں کس نے قتل کروایا تھا، اور اس میں پوری طرح سے فیض حمید صاحب ملوث تھے۔ تو اب فیض حمید صاحب کے ساتھ جو سہولت کار تھے، اس پریس ریلیز میں باقاعدہ نام نامینیٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سہولت کار جو تھے انیس قائم خانی، فاروق ستار، اور ان کے جو کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، اور عامر خان کا انہوں نے نام لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 سے 5 لوگ جو ہیں یہ علی رضا عابدی کو جو قتل کیا گیا تھا اس میں فیض حمید صاحب کے سہولت کار تھے، لہٰذا فیض حمید کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو علی رضا عابدی کے قتل کے سلسلے میں ان 4 اور 5 لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ جب یہ لوگ گرفتار ہوں گے تو مزید گرفتاریاں سامنے آئیں گی۔ تو الطاف حسین صاحب نے اپنی رابطہ کمیٹی کی مشاورت کے بعد یہ مطالبہ کیا ہے سید عاصم منیر صاحب سے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا، اس طرح سے ان کے جتنے بھی سہولت کار ہیں، خواہ وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں یا ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو لوگ بھی فیض حمید صاحب کے ساتھ ملوث رہے ہیں قتل و غارت گری میں یا ملک کی سلامتی کے حوالے سے، تو ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو بھی سہولت کاروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو بار بار یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور آج تقریباً کراچی اور حیدرآباد شہر میں بعض جگہوں پر چاکنگ بھی کی گئی ہے اس حوالے سے، اور عوام کی جانب سے بھی یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ علی رضا عابدی جو رکن قومی اسمبلی رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، نہایت شریف اور ایماندار اور ایک معتبر شخصیت کے مالک تھے، ان کا حلقہ انتخاب میں بھی کئی جگہوں پر ان کی آج چاکنگ دیکھی گئی ہے کہ اس کے قتل میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان سب لوگوں کو، فیض حمید کے جو سہولت کار تھے ان سب کو گرفتار کیا جائے۔ تو بعض جگہوں پر آج یہ چاکنگ بھی دیکھی گئی ہے، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اور ان کی جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے اس حوالے سے، اور اپیل کی ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے کہ ان تمام اس علی رضا عابدی صاحب کے قتل میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اور جو بھی سہولت کار ہیں ان تمام لوگوں کو فی الفور ذکر کروں گا۔ سندھ کے گورنر ہمارے کامران ٹیسوری صاحب آج وہاں شاہ عبداللطیف بٹائی کے مزار پر تھے، اور انہوں نے بہت مددل تقریر کی عوام کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے ان کی کافی پروگرام بھی، ٹی وی پروگرام بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کبھی تو لون دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ان کے جو ہیں مختلف عوامی پروگرام منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ تو گورنر صاحب ایک طرف تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے دعوے دار ہیں کہ وہ بہت سے کام کر رہے ہیں عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، اور وہ دعوے دار ہیں کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور وفاق میں کی نمائندے کی حیثیت سے وفاقی نمائندے کا کردار اس کو باکردار بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو کراچی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کے حوالے سے ایک سسٹم چل رہا ہے۔ ایک تو گورنمنٹ آف سندھ کا ایک سسٹم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے گزشتہ 16-17 سالوں سے چل رہا ہے، لیکن ایک سسٹم ایسا بھی ہے جسے ٹیسوری سسٹم کا نام دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک اور اس سے قبل بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ ایک ٹیسوری سسٹم یہاں کراچی میں متعارف ہوا ہے،
اور اس کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ ظاہر اب ہوا ہے جب لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی، اور لوگوں کی چیخیں کب نکلنا شروع ہوئی ہیں؟ جب 36 سال قبل جن کو پلاٹ دیے گئے تھے ایل ڈی اے کے پلیٹ فارم، ایل ڈی اے کی جانب سے، اور وہ پلاٹ جو تھے وہ قرآن اندازی کے ذریعے دیے گئے تھے، اور ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے اس ایل ڈی اے کی قسطیں بھی ادا کی تھیں، اور اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں وہ پلاٹ جو تھے قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کے نام نکلے تھے۔ اب جب ان پلاٹوں کو کینسل کیا گیا ہے، اور ان پلاٹوں کی جگہوں پر ان لوگوں کو، پلاٹوں کو کینسل کر کے دوسرے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور پھر ان لوگوں کو جن کے کینسلیشن میں چلے گئے ہیں، ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے باوجود، تمام رقوم کی ادائیگی ہونے کے باوجود، ان کے تمام پلاٹ کینسل کیے گئے ہیں، اور کینسل کرنے کے بعد ان کو متبادل پلاٹ دیے جا رہے ہیں۔ متبادل پلاٹوں کی حیثیت وہ نہیں ہے جو قیمت ان پلاٹوں کی ہے جو ان کو 36 سال پہلے الاٹ کیے گئے تھے۔ تو اب وہاں سے جب چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو یہ پتہ یہ لگا ہے کہ یہ سارا سسٹم مبینہ طور پر ٹیسوری سسٹم چل رہا ہے، اور ٹیسوری سسٹم اس وقت سے چل رہا ہے جب مظفر اور ٹپی جو تھے، وہ آصف علی زرداری صاحب کے خاص دوست بھی تھے، اور ان کے بھائی کہا جاتا تھا ان کو، وہ اس وقت وزیر بلدیات تھے۔ اس وقت ٹیسوری صاحب اس سسٹم میں داخل ہوئے تھے، اور اس سسٹم میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس پورے سسٹم کو کیپچر کیا، اور اب جو بھی اس سوسائٹیز میں، جس میں اسکیم 29 ہے، اسکیم 42 ہے، مشرف کالونی ہے، اور پھر نیو لیاری ایکسپریس وے ہے، یہ سارا ایل ڈی اے کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس میں تقریباً 12,000 پلاٹ لوگوں کو دیے گئے تھے۔ وہ سسٹم، وہ جو ہے سسٹم، اب پورا سسٹم ٹیسوری سسٹم کہلاتا ہے، اور اب ٹیسوری صاحب کے جو فرنٹ مین ہیں مبینہ طور پر، وہ سب اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ اب اس جو ٹیسوری سسٹم کے لوگ ہیں، جن کے میں آپ کو بتا دوں جو فرنٹ مین اس وقت کام کر رہے ہیں، ان میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے خرم، ایک ہے آصف خان۔ آصف خان 2 سال قبل ایل ڈی اے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس سرکاری گاڑی بھی موجود ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس پروجیکٹ کی فائل بھی ان کے اپنے ذاتی گھر پر موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے لوگوں کے پاس گھروں میں فائل موجود ہے، آفیسز میں آپ کو فائلیں نہیں ملیں گی۔ آفس، سرکاری ادارے میں آپ جائیں تو یہ ریکارڈ آپ کو وہاں نہیں ملے گا، ان لوگوں کے گھروں پر آپ کو ریکارڈ ملے گا، جس طرح سے آصف خان ہے۔ ایک پھر یوسف پنجابی ہے، اس کے گھر پہ ہزاروں فائلیں پڑی ہیں۔ اس میں پھر ایک آصف پٹھان ڈالمیاں والا، اس کا کوئی ایک بشیر دھوبی ہے، پھر اس میں ایک میں یوسف پنجابی کا ذکر کر چکا ہوں، پھر ایک ہے بشیر سرائکی، وہ بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ پھر شیرو خان موٹا، جو کے ایس جو اسٹیٹ ہے اس کا مالک ہے، وہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ حسن مندرا جو ڈائریکٹر فنانس ہے اس وقت ایل ڈی اے میں، وہ اس سسٹم کا بڑا کارندہ ہے، بڑا اہم پرزہ ہے۔ اس کے بعد نقیب اللہ پٹھان مرحوم، وہ فوت ہو چکا ہے، اس نے بھی اربوں روپے کی ہیر پھیر کی ہے۔ یہ پرائیویٹ شخص ہیں۔ ان کا بھائی ہے اب حفیظ اللہ، اس کے خلاف 3 روز قبل، آج سے 3 روز قبل، ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسکیم جو نیو لیاری ایکسپریس وے وہاں، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ جو ریزیڈینشل تھی جگہیں، ان کو کمرشل بنا رہا تھا، اس پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ پھر ایک ارشد عباس ہیں، جس کے دستخطوں سے پورا لیاری ایکسپریس وے باقاعدہ الاٹ ہوا ہے، وہاں سسٹم ہے، وہاں ہیر پھیر ہے ساری۔ اس کے علاوہ ایک عرفان بڑو ہے، اس میں جو جن کو پنشمنٹ بھی ہوئی تھی مبینہ طور پر کورٹ سے، اور پھر امیر زادہ پٹھان ہے۔ یہ سارے جو لوگ ہیں، ان میں 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں جو سرکاری ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں پرائیویٹ لوگوں کی ہے، بروکروں کی ہے، جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم، جو اور بھی لوگ ہیں جن کے میں جو میرے پاس نام آتے رہیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ فائلیں تیار، جو فائلیں بن چکی ہیں، الاٹمنٹ ہو چکا ہے، ان الاٹمنٹ کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ اب ان الاٹمنٹ کو کینسل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر فائل پہ فائل بنا دی جاتی ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے کورٹوں میں۔ اس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں ٹیسوری سسٹم فائل پہ فائل بنا رہا ہے۔
گھر بنے ہوئے 15 سال ہو گئے، گھر بنا ہوا ہے، 15 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، اس لیے کہ اس کو نئی فائل بنا کر دے دی جاتی ہے۔ تمام ریکارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، آفس میں آپ کو فائلیں نہیں ملے گی، گھروں پر لوگوں کو فائل ملے گی، تو یہ ان کا تمام۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں جناب ٹیسوری سسٹم، میں ٹیسوری سسٹم کے لیے بتا دوں، اس سے قبل گورنر صاحب جب گورنر نہیں تھے تو ایک بنگلہ تھا جو محمد علی سوسائٹی میں تھا، وہاں سارا سسٹم اس بنگلے میں چلایا جاتا تھا، وہاں تمام ہیر پھیر ہوتی تھی۔ پھر ایک انور بنگالی تھا، انور بنگالی کا بھی میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ انور بنگالی تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹیسوری سسٹم میں اس کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد اس کا مرڈر ہو گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیسوری سسٹم کے کارندوں نے اس کا مرڈر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک نئے شخص کو لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، معلوم نہیں وہ کس طرح سے فوت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح سے جس نے بھی اس سسٹم سے اختلاف کیا اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو یہ اس لیے اس کا نام ٹیسوری سسٹم دیا گیا۔ اس وقت پورا سسٹم جو ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں۔ اگر میں نے غلط کہا ہے، اور پھر میں سسٹم اپنے ادارے کے لوگوں کو، جو ہمارے ملک میں ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، جو لوگ مجھے بار بار فون کر کے تھریٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ یہ جو فیک خبریں چلا رہے ہیں، تو میں ان قومی سلامتی کے اداروں کو، ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو، وہ ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کی شفاف طریقے سے تحقیقات کریں، اور اس تحقیقات میں مجھے بھی شامل کریں، ان تمام لوگوں کو بھی لے کر آئیں، وہاں کے علاقے کے لوگوں کو بھی بلائیں، الاٹیز کو بھی بلائیں، آپ تحقیقات کریں، آپ دیکھیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہمارے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں سید عاصم منیر صاحب، کرپشن کے خلاف انہوں نے اپنے ادارے سے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے بھی کئی فوجی افسروں کو کرپشن کے حوالے سے سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ ذاتی انٹرسٹ تھا سید عاصم منیر صاحب کا۔ انہوں نے جو پیٹرول، ایرانی پیٹرول آ رہا تھا، ایران سے اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس کے خلاف بھی انہوں نے سخت اقدام کیا، اور اس کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کی، اس میں بھی کافی جو ہے وہ فرق پڑا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈالر کی جس طرح سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، جس طرح سے ہماری معیشت کو مسلسل نقصان پہنچ رہا تھا، اس میں بھی سید عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار تھا، اور انہوں نے اس اسمگلنگ کو بھی روکا، اور اس منی لانڈرنگ کا بھی خاتمہ کیا۔ کسی حد تک اس سے بھی ہماری ملک کی معیشت کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ تو اب اس قسم کی جو کرپشن ہے سول اداروں میں، تو یہ جو ویژن ہے یہ تو ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کا ہے، اور اگر چیف آف دا آرمی سٹاف کے اس ویژن کو جو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف تو کوئی بھی ہو، اس کا ویژن ہونا چاہیے۔ کرپشن کے خلاف عاصم منیر صاحب کا یہ ویژن ہے، اور اس عاصم منیر صاحب کے اس ویژن کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ایسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنے والوں کو دھمکیاں دی جائیں یا ان کو تھریٹ کیا جائے۔ تو ناظرین، میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے، اور لوگوں کو حق دینا ہے۔ کراچی کے یہ جو سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، اس سسٹم میں کراچی کے مقامی لوگوں کو خاصا نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے پلاٹ کینسل کیے جا رہے ہیں، ان سے گھر کی چھت چھینی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری جانب لوگوں کی چھت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خدا را اس کے خلاف جو ہے وہ ہم جہاد جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے خلاف اسی تسلسل کے ساتھ ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔